اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا۔ اس کائنات میں موجود آدھ حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہوا۔ آپ کی قبر دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی، اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت اور بہترین آواز والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن دیا۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یوسف کا قصہ قرآن پاک میں موجود سب قصوں سے زیادہ طویل قصہ ہے۔ کس طرح ستیرے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے کیسے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ ان تمام مصائب و مشکلات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے۔ وہ 40 سال کے بعد باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دیر تک دونوں باپ بیٹا گلے مل کر روتے رہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خاندان، ان کے بھائی، ان کی اہلیہ، بچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں، سب نے مصر میں سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر سیاست اور تجارت میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر سنی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے بھی پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ انہوں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا تو یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور چور تھے۔ باپ کی جدائی اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے جائے نماز بچھایا اور روتے ہوئے ساری رات گزار دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف، تمہارے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے اور زندگی کو آخرت کے لیے مزین کیجیے، کیونکہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں ملے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد کبھی سر پر تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے۔ ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب ہے، ان 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی،
روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کے لیے اتنی ضد کی، ان کو ملنے کے لیے اتنی آہو زاری کی کہ ان 40 سالوں میں اتنی گریہ زاری نہیں کی۔ اور پھر تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ محترم ناظرین، جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ زاری کرنا شروع کر دی اور بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے آہ و فغاں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی سے خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بنی کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ یوسف کو کسی اور جگہ دفنایا جائے۔ اس وقت اللہ نے دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور دریائے نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفنایا گیا۔ روایتوں کے مطابق ایک عرصے بعد جب بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو اپنے ساتھ لے جانا۔ لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یوسف کا تابوت کہاں دفن ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا، اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر مبارک ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ نے اس تابوت کو نکالا تو پھر آپ کو راستہ مل گیا اور پھر آپ اس تابوت کی وجہ سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اس طرح یہودیوں کی مقدس کتاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ نے اس تابوت کو چھپا کر کسی خفیہ مقام پر کیوں دفن کیا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلیس ہے۔ نابلیس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ہے۔ فلسطینی مسلمانوں، یہودیوں، اسرائیلیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلیس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم کیوں ہے؟ یوسف کے اس تابوت میں ایسی کیا پر اسراریت ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کا قصہ یہیں تک۔ اگر قصہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔